بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم ساری انسانیت کو خیر و عافیت اپنے امن و امان کے ساتھ رکھے۔ آج کی جو ویڈیو کا عنوان ہے کہ جو جوڑے بے اولاد ہیں ان کے لیے ایک ایسا مجرب اور ایسا مجرب وظیفہ اور عمل لے کے آیا ہوں کہ جس کو میں نے خود بارہا آزمایا ہے، بارہا آزمایا ہے۔ میں اس وقت آپ کو اپنے ایسے مریض بتا سکتا ہوں کہ جن کے 10 سال 15 سال شادی کے گزر گئے ہیں اور ان کی اولاد میں وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ایسی کوئی دعا بتائیں، ایسی کوئی دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا کرے۔ آپ کو پتہ ہے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، والدین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد والدین کے لیے دعاؤں کی جگہ ہے۔ نیک اولاد ہو، اچھی اولاد ہو جو اپنے والدین کی خدمت کرے، جو والدین کے جانے کے بعد والدین کے لیے دعا کرے، یہ بہت بڑی دولت ہے اولاد۔ لیکن ہو نیک میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے پاس ایک عمل آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرے سینے کا راز ہے، بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ میں آپ کو اپنے ایسے مریض بتا سکتا ہوں کہ جن کی اولاد کئی عرصے سے نہیں تھی، 10 سال ہو گئی، 15 سال ہو گئی، 12 سال ہو گئی، 5 سال ہو گئی۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے، سب سے پہلی چیز اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھر کے اندر ناری اولاد ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، گھر آباد ہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے مزدوری کے لیے، شام کو جب تھکا ہار آتا ہے گھر کے اندر اپنے بچے کو دیکھتا ہے، بچے کے کھیلوں کو دیکھتا ہے، بچوں کی ہنسی کو دیکھتا ہے، بچوں کی اور بچوں کی خوشی کو دیکھتا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس ایک عمل لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، بہت جوڑے ایسے ہیں، پہلے نمبر پر خود کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں اپنے دوستوں، بھائیوں کو، بہنوں کو مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں۔ دیکھو اولاد دینا، اولاد اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ جو عظیم دولت ہے نا، جس گھر کے اندر یہ نہیں اس گھر کے اندر رونق نہیں۔ آپ دیکھیں اس گھر کے اندر خاموشی ہوتی ہے، بس دونوں میاں بیوی اکیلے بیٹھے ہوئے چپ کر کتنی بات کریں۔ بچہ ہوتا ہے، بچہ کا انسان کھیلتا ہے اس کے ساتھ، دور کیا کام کے لیے دن رات دور دراز ملکوں میں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں نا پھر ان کا ذہن ایک بات ہو جاتا ہے کہ ہم کس کے لیے کما رہے ہیں، 2 روٹیاں کھانی، دونوں میاں بیوی کس کے لیے باہر سفر کرنا۔ چلو بچے ہو ان کے لیے چلو کوئی چیزیں کھلونے لے کے، خواہش پوری ہو، اجاگر ہوتی ہے نا دل کا انسان کی۔ خاتون میں تو اس کے دل نہیں ہوتی کہ میری اولاد ہو، میری بچی ہو، بچہ ہو، دونوں جوڑوں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ آج میں بہت مجرب عمل لے کے آیا، بہت مجرب، بارہا آزمایا ہے۔ میرے ویڈیو پر نمبر بھی ہے، فون پہ ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ آپ آنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کی مرضی، میرے پاس آئیں، میں دم بھی کرتا ہوں، آپ کو وظیفے بھی دوں گا، آپ کو طریقے بھی آپ بتا دیتا ہوں۔ عمل کریں، اپنے دوستوں کو، بہت آسان طریقے ہے، کوئی مشکل بھی نہیں۔ آپ ایسے کریں کہ کھجور لے لیں، اچھی والی کھجور لیں،
یا کھجور نہیں ہے چھوارا دے دیں، اس پر یہ عمل کر کے دم کر کے استعمال کریں، دیکھیں ایک دفعہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ خود نہیں کر سکتے میرے پاس آئیں، اللہ سے دعا بھی کروں گا، میں دم کر کے دوں گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نرمی اولاد سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور یہ جو دعا ہے یہ ایک پیغمبر کی دعا ہے، ایک نبی کی دعا ہے، ایک نبی کی دعا ہے، اس نبی نے دعا کی، اللہ کریم نے اس نبی اور پیغمبر کو اولاد عطا کی ہے۔ اتنی مجرد دعا ہے۔ اس کا طریقہ میں پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کھجور یا چھوارے لے لیں آدھا کلو، دونوں میں سے جو بھی چیز آپ آسانی لے سکتے ہیں۔ اگر کھجور لے لیں تو وہ زیادہ بہتر، اچھی کھجور ہو تو صبح فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفے کو 41 دفعہ اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص نام کریں۔ ایک کھجور بیوی کھا لے، ایک مت کھا لے، کم سے کم یہ 3 ماہ تک یہ عمل کریں، روزانہ تازہ دم کریں اور پانی کا بھی دم کریں اور اللہ کی طرف رجحان بھی کریں، اللہ سے پہلے مانگیں، دینے والی ذات سے میرے اللہ کیے، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں گے، یہ دعا کریں گے تو کوشش کریں گے، دعا کریں گے، اللہ مہربان کرے گا۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے کہاں پہ؟ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 12، سورہ آل عمران 11 اور 12 کے درمیان میں یہ آیت ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ یہ ہے 37 سے لے کر 38، 37 سے لے کے 38 یہ آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کو 41 دفعہ صبح دم کریں فجر کی نماز کے بعد۔ 41 دفعہ نہیں کر سکتے 21 مرتبہ کر لیں، 11 دفعہ کر لیں، لیکن دونوں کی مقدار، اگر 41 دفعہ یہ وظیفہ پڑھتے ہو تو 41 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اگر 11 دفعہ یہ پڑھتے ہو تو 11 دفعہ ہی پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ 5 یا 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دم کریں۔ ایک طریقہ تو یہ فجر کے بعد نہا منہ یہ کھایا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوارے پہ دم کر لیں یا کھجور پہ دم کر لیں، رات کو سونے کے وقت ایک چھوارا آپ کھا لیں، ایک بسر بیوی کھا لیں، ایک چھوارا کھجور آپ کھا لیں، بیوی کو کھا لیں، اس کے بعد آپ ازواج تعلقات کریں، لیکن عمل کم سے کم 3 ماہ تک رکھیں، مسلسل کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر تک یہ پڑھا کریں اس دعا کو، تقریباً 101 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھنے وقت ہے، نہیں تو 101 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ نبی اولاد عطا کر دے، اور استغفار بھی کثرت سے اس کے ساتھ کیا کریں۔ تو میں آپ کو وظیفہ آیت نمبر ہر چیز بتا دی ہے، آیت آپ کے سامنے تلاوت کر لیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق اللہ العظیم۔ عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وظیفہ ہی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر لی ہے، آپ اس عمل کو کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو نارینہ اولاد سے نارینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔